أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیوں کہ انسان کی جو نشو و نما ہے، جسمانی نشو و نما ہے، انسان کی زندگی پر جو سب سے زیادہ اثردار ہونے والی چیز ہے وہ مال ہے، اور مال کے بغیر انسان کی زندگی اس طرح ضروری ہے جس طرح پانی کے بغیر مچھلی ضرورت ہے انسان کی. اور جب مال ہی انسان کا حرام سے حاصل ہوگا تو پھر لازم بات ہے کہ زندگی کے ہر ایک معاملے میں اس کا اثر آئے گا. اور جب زندگی ہر ایک معاملے میں اس کا اثر آئے گا، جیسے انسان نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے میں لباس پہنے گا، وہ لباس بھی حرام ہوگا. نیک کام کرنا چاہے گا، صدقہ دے گا، خیرات دے گا، مسجدوں کی تعمیر کرے گا، دیندار لوگوں کی خدمت کرے گا، فقراء پر خرچ کرے گا، اغنیاء جو ہیں وہ ان کے لیے اہتمام، جو کچھ بھی ہے، عزیز رشتہ داروں کا خیال کر، یہ سب چیزیں ہیں. تو مال اگر حرام ہوگا تو اس میں خرچ کرے گا نیکی سمجھ کے تو نیکی تو ملے گی نہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حرام مال یقینی ہو کہ اگر یہ حرام ذرائع سے حاصل کیا ہے اور اس کو نیک کام کر میں خرچ اس نیت سے کیا کہ اس کے ذریعے سے مجھے ثواب حاصل ہوگا، تو کرنے والا کافر ہو جائے، کرنے والا کافر ہو جائے. اور یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی شخص نے حرام مال کسی فقیر کو دیا اور فقیر یہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور اس شخص نے فقیر سے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اور فقیر نے جانتے ہوئے کہ یہ مال حرام ہے اور اس کے لیے دعا کری، تو دونوں کافر ہو جائیں، دونوں کافر ہو جائیں. تو اس لحاظ سے پتہ یہ چلا کہ ہر ایک جگہ پر اس کا اثر ہے. اولاد کی پرورش ہے، انہیں رزق کھلانا بھی ہے، نشو و نما بھی ہے، دیگر تعلیم کے معاملات ہیں، سمجھے نا. اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات. تو ہر جگہ مال کا استعمال ہے، اور جب ہر جگہ مال کا استعمال ہے تو مال ہی اگر ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، تو پھر اس سے جو ہے انسان ایک تو نیک اعمال کی روحانیت سے معروم ہو جائے گا، الٹا جو ہے وہ اس کے گلی چیزیں پڑ جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جب سرکولیشن مال کی حرام پورے ارد گرد میں آئے گی تو پھر اس کے لیے خطرات جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں گرفت کے جو ہے وہ مزید بنتے چلے جائیں گے، مزید یعنی دل سخت ہوتا چلا جائے گا حرام مال کی وجہ سے. آج دیکھ لیجئے ہمارے سمجھے نا اس ملک میں یا دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ہمارے ہیں، ان کے اموالوں کی اگر حالت کو ذرا تحقیق کے ساتھ دیکھیں تو پھر ان کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے پر بہت کچھ جو ہے وہ مواد فراہم کر سکتی ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، آخر ایسا کیوں ہے. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مال جو ہے وہ اسی وقت میں اس کی ایک سادی سی مثال آپ کو یوں بھی دیتا چلوں کہ ہمارے یہاں جیسے زراعت کا ایک شعبہ ہے. تو پہلے تو تصور یہی ہوتا کہ زراعت کا جو شعبہ ہے اس میں کھیتوں کو جو پانی فراہم کیا جاتا تھا تو وہ میٹھا ہوتا تھا، ٹیوب ویلس لگے ہوتے تھے، زمین کا پانی ہوتا تھا. لیکن اب پانی کی ایک قلت ہمارے یہاں مصنوعی پیدا ہو گئی. تو ہمارے یہاں جو سبزیاں ہیں بالخصوص یا بعض جگہ پر جو پھل ہیں وہ گٹر کے پانی سے بھی پیدا ہو، انہیں گٹر کا پانی بھی مہیا، نالوں کا پانی مہیا کیا جاتا ہے جس کو ہم سیوریج کہتے ہیں. اب اس کے ذریعے سے جو سبزیاں حاصل ہوتی ہیں، ان سبزیوں کو کھانے سے جو ہے وہ زیادہ تر اطباء یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ معدے کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ سبزیاں انسان کے لیے ٹوٹلی فائدہ مند ہیں،
ٹوٹلی اتنا انسان کو جو ہے وہ گوشت فائدہ نہیں دیتا جتنا انسان کو سبزیاں فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر وہ گٹر کے پانی سے پیداوار ہے تو پھر ان کے لیے معاملہ یہ ہے. تو چونکہ پانی مین چیز ہے، زراعت کے حوالے سے پانی نہ ملے تو کیا ہوگا، سب زراعت ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح سے مال مین چیز ہے. تو پانی پیداوار تو زراعت کی جو ہے یعنی سبزیوں کی جو ہے وہ گٹر کے پانی سے بھی ہو جا رہی ہے، اور بالکل ہو جا رہی ہے. دیکھنے میں سب کچھ نارمل ہے، کوئی فرق ایسا نہیں ہے گا. ہاں اتنا ضرور رہے گا کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں سبزی بیچنے کے معاملات سے تو وہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے، پھر قیمت کا کچھ فرق بھی پتہ چل جاتا ہے. لیکن کھانے کے بعد اس کے اثرات یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو کھایا ہے وہ کون سا ہے، وہ میٹھے پانی کا ہے یا گندے پانی کا ہے. تو اسی طرح سے بات کو سمجھانے کے لیے کہ حلال مال کے ذریعے سے انسان کی پرورش ہوتی ہے تو اس کی عبادت کا انداز، اس کا عبادت سے تعلق، اس کا دین کے اندر جو ہے معاملہ وہ اور رنگ کا ہوتا ہے. اور حرام مال جو ہوتا ہے جب کسی کے پاس آئے تو پھر اس کا دین کے اندر معاملہ، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اور ہی انداز اختیار کرتی ہیں. تو ہمیں مال پر جو ہے عزیزان گرامی خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں. ہلال کی جو مختلف صورتیں ہیں تو پھر اس کے نام بھی مختلف ہیں، قمر عمومی طور پہ چاند کو کہا جاتا ہے، لیکن یہی چاند جو ہے اگر بالکل باریک ہو جائے ابتدا میں جسے دیکھتے ہیں ہم تو اسے ہلال کہتے ہیں، بالکل باریک سا چاند ہوتا ہے. اور یہی چاند اگر 14ویں کا چاند ہو جائے، 14 تاریخ پہ آ جائے تو پھر اسے بدر کہتے ہیں. تو چاند کی یہ صورت جو گھٹتی اور بڑھتی ہے گی تو بعض صحابہ نے 2 کے نام احادیث مبارکہ میں آئے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے آخر کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا اس سوال کا جواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور پھر اس کی وضاحت حضور نے مزید فرما دی. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ہی مواقیت للناس، چاند کا گھٹنا اور چاند کا بڑھنا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو وقت بتانے کے لیے، چاند اور سورج دونوں کا تعلق. یہ بات یاد رہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ نظام قمری سے ہے اور نظام شمسی یہ عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، ایسا قطعی نہیں ہے. کیونکہ ہماری عبادتوں کا زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ نظام قمری سے یعنی چاند کے ساتھ ہے، تو پھر ہم اس کو زیادہ تر جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر سمجھتے ہیں، ورنہ نظام شمسی سے بھی ہمارا تعلق ہے. ہماری عبادتوں کا کچھ معاملہ جو ہے وہ سورج کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز 5 وقت کی نمازیں ہیں. 5 وقت کی جو نمازیں ہیں یہ سورج کے ساتھ ہیں، چاند کے ساتھ نہیں ہیں. چاند کے ساتھ ان کا دیکھیے مغرب کی نماز کا وقت کیا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب ہے. سورج ڈوب جائے تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ زوال کے وقت کا تعین کس سے کیا گیا؟ عصر کی نماز کے وقت کا تعین کس سے کیا گیا؟ فجر کی نماز کا اختتام کس پر رکھا گیا؟ یہ سورج کے ساتھ ہے. ہاں زیادہ تر معاملہ چونکہ وہ چاند کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے روزے. اب رمضان المبارک میں روزے رکھتے تو روزے کا تعلق سحر اور افطار کے اعتبار سے تو سورج کا ہے، یعنی مغرب میں سورج غروب ہو گیا تو افطار کا وقت ہو گیا، اور فجر طلوع ہو گئی تو سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے گا. لیکن چونکہ رمضان المبارک
کا مہینہ چونکہ چاند کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے 29 دنوں پر یا زیادہ سے زیادہ کبھی کبھار 30 دنوں پر. پھر اسی طرح سے حج کے ایام جو بالخصوص ذوالحجہ میں ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر جو ہے شوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. قافلے ترتیب پہلے زمانے میں جو ہے وہ شوال سے ہی شروع ہو جاتے تھے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے. ٹھیک ہے، تو قربانی کا معاملہ ہے یا حج کے ایام ہیں تو ان کا تعلق جو ہے وہ ذوالحجہ کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہے وہ نظام قمری سے متعلق مہینہ آئے گا. تو اسی طرح سے خواتین کی عدت طلاق کے اعتبار سے بھی اور بیوگی کے اعتبار سے بھی، یعنی اگر بیوہ ہو جائے کوئی خاتون تو بھی اس کی عدت کا تعین جو ہے وہ نظام قمری سے ہے، اسلامی مہینوں سے ہے، ہجری مہینوں سے. اور اگر مطلقہ ہے، طلاق یافتہ ہے، تو پھر اس کا بھی تعلق جو ہے وہ اس کا عدت کا جو ہے وہ نظام قمری کے اعتبار سے لیا جائے گا، یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ہماری نظام شمسی کے ساتھ ہیں. تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ چاند ہو یا سورج، چاند ہو یا سورج، ان کے پیدا کرنے کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ وقت کا تعین بھی ہے. ان کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ وقت کا تعین بھی ہے. وقت دو طرح کے ہیں، جیسے دن ہے آج تو یہ 24 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ ہے، 8 پہر ہو گئے، سمجھے نا، دن علیحدہ ہو گیا، رات علیحدہ ہو گئی، تو یہ بھی ایک وقت ہے. یہ سورج کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. اور ایک دن جو ہے وہ پورا کا پورا 24 گھنٹوں پر جو محیط ہوتا ہے. پھر ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، پھر مہینے کے 29 یا 30 دن جو ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور آج ہمارے یہاں جو ہے وہ سورج کے اعتبار سے یعنی شمسی اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کا معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف وقت کے اعتبار سے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ. اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی چاند اور سورج کے فوائد و ثمرات تو ہیں. جیسے سورج ایک روشنی دے رہا ہے، چاند کی بھی ایک روشنی ہے. رات، سورج دن میں نکلتا ہے، دن آ جاتا ہے. چاند رات کا پتہ دیتا ہے، اور رات میں چاند کی چاندنی کی ٹھنڈک کا علیحدہ ہے. لیکن ان تمام کی تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دلائی گئی، کیونکہ مقصود یہ نہیں ہے. انسان کا مقصود جب عبادت ہے، وقت ہے، تو بس جس مقصد کے لیے یہ پیدا کی گئی ہیں ان سے اتنا ہی فائدہ اٹھایا جائے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ سورج و چاند کی تحقیقات کا معاملہ نہیں ہے. جیسے آج دنیا اس طرف لگ گئی تو لوگوں نے ان کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے. وہ اس طرف لگے ضرور ہیں لیکن عبادت سے تو ہٹ گئے نا. حالانکہ مقصود کیا تھا؟ مقصود تو عبادت تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو چیزیں جس مقصد کے لیے خاص ہیں تو ان کو اسی حد تک استعمال کیا جائے، اسی حد تک لیا جائے، اور بے تکے سوالات یا زیادہ سوچ و بچار کسی اور معاملے میں نہ کی جائے. زیادہ سوچو بچار. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. اچھا اس زمانے کے اندر چونکہ حج تو پہلے سے ہو رہا تھا، کفار مشرکین کرتے تھے، تو یہ طریقہ کار تھا کہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازے سے نہیں آتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ جب حج کر کے آتے تو دیوار پھلانگ کی آتے تھے. گھر کے اندر داخل ہوتے تو دیوار کود کے داخل ہوتے، اور اسے وہ نیکی سمجھا کرتے تھے. اسے زمانہ جاہلیت میں نیکی سمجھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نیکی کا تعلق بڑا پیارا بیان کیا ہے.
اچھا نیکی کے معاملات میں ہم بھی بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں. نیکی کے معاملات کو تو قرآن نے بیان کر دیا، حدیث کے حوالے سے بھی آ گیا، ہمارے ذہنوں کے اندر بھی آج کی، اسی لیے اکثر و بیشتر لوگوں نے نیکیوں کو مخصوص کر دیا. یہ ایک بڑا معاملہ ہے، یہ ایک بڑا معاملہ، یعنی کسی شخص نے یہ سمجھا کہ جناب مسجد کی تعمیر ہے، ترقی ہے، نقش و نگار ہیں اور اس کو زیب و زینت دینا ہے، بس یہ سارا کا سارا نیکی ہے، کروڑوں روپیہ اس پہ لگا دو. اب اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یار مسجد پہ تو کروڑوں لگا دینا نیکی ہے، لیکن اس کا واش روم بنانا وہ تو نیکی نہیں ہوگا. وہاں تو جائیں گے لوگ واش روم کریں گے، وہاں تو واش روم کریں گے. تو بعض لوگ واش روم میں پیسہ لگاتے ہیں، بڑا شرم آتے ہیں، یار وہ میرا پیسہ تو واش روم کس نظر ہو جائے گا. محافل کے حوالے سے بھی بعض رات میں لوگوں کے ذہن یہ بتائے کہ جناب وہ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی محفل جو ہوتی ہے تو کچھ مطلب کھانے کا انتظام کر دیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں کھانے کا انتظام نہیں کروں گا. کیوں؟ کھانا کھائیں گے اس کے بعد وہ فضلے کی صورت میں نکل جائے گا، میرا پیسہ تو ایسے ہی ضائع ہو گیا. تو اللہ کے بندو جب اپنے ذہن سے سوچو گے اور اپنے ذہن کے مطابق، یہی تو کام ہو رہا ہے یہاں پر زمانہ جاہلیت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو تو کلیئر کر رہا ہے. نیکی ہے کیا؟ نیکی وہ ہے جس سے اللہ خوش ہو. اور اللہ کس سے خوش ہوگا؟ اللہ جس سے خوش ہوگا اس پر جزا دے گا، ثواب دے گا. اگر ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے نیکیاں بنا لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی خوشی کا باعث نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کے مصارف، یعنی زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے نا اسلام میں. تو زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف جو ہے وہ ان کفار، مشرکین، غیر مسلم لوگوں کو زکوٰۃ دینا بیان کیا گیا ہے کہ جن کے دل اسلام کی طرف پھر سکتے ہیں. مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن ملنے جلنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اسلام کی محبت ان کے دل میں آ رہی ہے. یہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ نہیں یار مذہب اچھا ہے، دین تو اگر ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، اگر ہم ان کی مدد کریں گے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے. تو دیکھیے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے. پھر اسی طرح سے دین کے اندر جو ہے وہ مساجد کے لیے نہیں، مسافر خانے بنانے کے لیے بھی بیان ہے کہ سرائے بنائے جائیں، مسافر خانے، تاکہ مسافروں کو آرام ملے. مسافروں کو، اور یہ دور خلافت میں ہوا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ باقاعدہ چلا ہے. تو مسافر خانے جہاں بنیں گے تو وہاں قضاء حاجت کے لیے استنجا خانے بھی تو بنیں گے ان کے رہنے سے. اچھا مسافروں کے لیے کوئی ضروری تھوڑی کہ وہ سارے نمازی ہوں ہیں، یا ان پر پابندی لگائی جائے کہ اس مسافر خانے میں صرف نمازی آئے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا. نہیں، مسافر کو سہولت ہو، پریشان حال ہے، کس کے پاس کتنا زیادہ راہ ہے، نہیں ہے، اگر کسی نے مسافر کو سہولت دے دی تو اس کو بھی ثواب. زکوٰۃ کے مصارف میں ہے ابن السبیل کا ذکر کہ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، اگر ایسا مسافر ہے غنی، مالدار ہے، لیکن اپنے گھر سے دور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں بچے اور اتنا اس کے پاس وقت بھی نہیں اور سامان بھی نہیں، گھر سے دوبارہ اس کے پاس پیسے آ جائیں، تو اس کو ادھار دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے زکوٰۃ دینے کی بات ہے کہ اسے زکوٰۃ دی جائے. حالانکہ غنی ہے لیکن اس وقت وہ مجبور ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کر دیا یہ ہے؟ اور آج جن مساجد کو اور پھر اس کے ساتھ آج مزارات کو ہم جو سجا سنوار رہے ہیں، دین اسلام کے ابتدائی ایام سے لے کر ایک عرصے تک یہ مساجد سادہ ہوتی تھی. یہ تو بادشاہوں نے آ کے ان کے اوپر، چونکہ بادشاہوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے،
اور بادشاہوں نے کون سے سجدے کرنے، زیادہ نمازیں پڑھنی ہیں، مسجدوں میں ڈیرے ڈالنے، تو وہ تو یہی کرتے ہیں کہ بس ہم سے پیسے لے لو بھائی۔ تو بادشاہوں نے آ کے جو ہے پھر یہ عالی شان مساجد تعمیر کری، مزارات کے اوپر عالی شان گنبد بنوائے، ورنہ مساجد سادہ ہوتی تھی، مساجد سادہ ہوتی تھی۔ تو گویا کہ کہنے کا مقصد، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ کوئی مسجدوں سے اپنا ہاتھ روک دے تو اب کسی اور طرف نکل جائے، نہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کیا جائے اور محسوس کیا جائے کہ یہاں دینے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ وہ ثواب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا ایک معاملہ تو یہاں یہ بیان فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف رہے، اللہ کا خوف رہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نیکی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نیکی کا تعلق جو ہے صرف مال دولت وقت کے خرچ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو کہا گیا کہ یار مسافر کو زکوٰۃ دو، یہ بھی خوف ہے نا کہ اگر ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، مر گیا یہ، تو پھر کیا ہوگا بھائی، پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص کے اسلام کی طرف رغبت ہے اور وہ مجبور ہے اور ہم نے اس کی مدد نہیں کری اس لحاظ سے کہ دین کی طرف مزید آ جاتا، اس نے سلوک سے متاثر ہو کر، تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دین کی ضرورت جہاں ہو تو وہاں خرچ کیا جائے۔ یہ آج ہمارے یہاں زیادہ تر جو پیسوں کا خرچ ہے، عالی شان محافل ہوتی ہے، کروڑ لاکھوں روپے لگا کر، کیا مقصد ہے اس کا؟ کوئی مقصد ہو فائدہ مند تو بتائیے۔ اور پھر ان عالی شان محافل کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ دین کی باتیں کرانے کے لیے علماء کو بلاتے نہیں ہیں، یا بلاتے بھی ہیں تو وقت نہیں مل پاتا، اور جن کو وقت دیتے ہیں ان کا دین کی خدمت سے ایک آنے کا تعلق نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ وہ اپنی عابیتی بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے حضور نے قبول کر لیا، اللہ نے قبول کر لیا، میں اس وقت بغداد سے ہو کے آیا، اس وقت لاہور سے ہو کے آیا، اس وقت مکے سے ہو کے آیا، مدینے سے ہو کے آیا۔ تو پتہ معلوم یہ اس چیز کو ہمیں اور یہ اگر پھر بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ بھئی نیکی جو ہے ہمیں کیسے ثواب کیسے ملے گا، تو علماء سے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں، مشورہ کر لے بھئی میرے پاس یہ پیسہ ہے، یہ مکان ہے، میں چاہتا ہوں خرچ کروں اسے، کون سا ایسا مصرف ہے جہاں پر خرچ ہو سکے۔ مساجد میں چونکہ ہمارا ایک عرصے سے تعلق ہے، تو بسا اوقات مساجد کو بھی لوگ اپنی من پسند چیزیں دیتے، انتظامیہ بھی بسا اوقات پریشان ہو جاتی ہے، یار ضرورت اس چیز کی دے کے یہ چلے، دے کے یہ چلے۔ مصلے، جائے نمازیں، جو مدینے جا رہے ایک مصلی لے کے آ جا رہے، 50 مصلی مسجدوں میں جمع ہو۔ اگر یہی مصلی کے پیسے مسجد کی انتظامیہ سے آپ پوچھ لیتے کہ بھئی آپ کے لیے زیادہ ضروری کام کیا ہے، اہم ترین، اور پھر اس کو اپنے ذہن سے بھی سوچ لیتے کہ واقعی یہ ایسا ہے، وہاں خرچ کر دیجئے، وہاں خرچ۔ الیکٹریسٹی بل ہے، یہ بجلی چل رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آج سب سے بڑا معاملہ تو اسی کا ہے، بل کی مد میں خرچ کر دیجئے پیسہ۔ بھی اگر 10,000 روپے مسجد کا بل ہے تو اس میں 200 روپے میرے شامل کر لیں، 500 روپے میرے شامل کر لیں۔ ایصال ثواب کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انتقال ہو جاتے ہیں مرحومین کے، اس میں ایصال ثواب کی نوعیت ہوتی ہے، تو یہ بھی ایصال ثواب کا ایک طریقہ بن سکتا ہے۔ خوشیوں کے موقع پر بھی ثواب ایصال ثواب ہو سکتا ہے، صرف غمی پہ ایصال ثواب نہیں ہے، خوشی کے موقع پر بھی نیک کام کرے۔ شادی ہو رہی ہے، مسجد میں آئے نکاح پڑھانے کے لیے، مسجد کی خدمت کر دی، 500 روپے ڈال دیے۔ دیگر مصارف میں مدارس
کے حوالے سے خرچ کر دیے، غریب غربا میں، عزیز رشتہ داروں میں۔ تو غرض یہ کہ اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال کو جو ہے خرچ کرنے کے ہزارہ راستے ہمیں بتائے، اور اگر ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے اور خرچ کرنے میں اپنے ذہنوں کا ہی تعلق رکھیں گے پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا، تو پھر ہمارے پیسے جو ہے وہ اس طرح ہی خرچ ہوتے رہیں گے۔ ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی، وہ خاص طور پہ قابل ذکر ہے کہ حلال مال جو ہوتا ہے وہ نیک کام میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا، اور حرام مال نیک کام میں دیا ہوا کبھی لگتا نہیں ہے۔ سبا سنابل کے اندر میر احمد بلگرامی علیہ رحمہ ایک حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امیر شخص نے جو ہے وہ ایک نیک اور صالح بزرگ جو تھے انہیں اچھے خاصے دراہم خدمت میں پیش کیے، بزرگ کی خدمت کر دی۔ اب امیر کا آدمی تھا، مال حلال نہیں تھا، حرام تھا، لیکن اسے کہیں کیسے کہ بھئی یہ حرام ہے، برا مان جائے گا، اور لے بھی نہیں سکتے۔ تو بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ تم کو جو مستحق نظر آئے اس کو دے دینا، یعنی میں نے قبول کر لیا اس انداز سے، اور تم کو جو مستحق نظر آئے تو اسے دے دینا۔ اس امیر آدمی نے لے لیا مال، اب وہ لے کے نکلا تو اسے ایک بیکاری دکھائی دیا جس کو ہم فقیر کہہ دیتے، اس فقیر کو اس نے وہ پیسے دے دی۔ اب دل میں اس کے بات آئی کہ ذرا دیکھوں کہ یہ کرتا کیا ہے اس مال کا، تو وہ مال لے کے چل گیا شراب خانے میں، وہاں شراب کے نشے سے اپنے آپ کو سیر کر لیا۔ پھر فحش خانے میں گیا، وہاں رقص و سرور سے اپنے آپ کو سیراب کیا، اور اس طرح مال سارا ضائع کر دیا۔ تو اس امیر آدمی نے کہا کہ اللہ اکبر، میں نے دیے تھے ثواب کی نیت سے، اور اس نے جس کام میں یہ خرچ کیے ہیں مجھے تو ثواب نہیں ملے گا، مجھے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو وہ بزرگ کے پاس آیا تاکہ ان سے یہ مسئلہ پوچھے کہ میرا کیا بنے گا۔ تو بزرگ نے اپنے پاس سے ایک درہم نکال کر دیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ، جو تمہیں مستحق نظر آئے یہ اسے دے دینا۔ تو وہ آپ کا درہم لے کر نکلا امیر آدمی، اور ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا خاموش، اس کا دل اس پر آ گیا، ترس آیا، اس نے بچے کے ہاتھ میں وہ درہم دے دیا۔ اب پھر دل میں بات آئی کہ دیکھیں کہ یہ کرتا کیا ہے۔ تو بچہ اٹھا، ایک پرچون فروش کی دکان پہ گیا، کچھ سامان جتنا اس درہم میں آ سکتا تھا وہ لیا، اور پھر اپنے گھر چلا گیا۔ جب امیر آدمی نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کے گھر میں فاقہ تھا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو ہزاروں خرچ کیے اور میرے ہزاروں ضائع ہو گئے، اور بزرگ نے ایک درہم دیا اور ان کا ایک درہم بھی اللہ نے قبول کر لیا، نیک کم میں خرچ ہو گیا۔ تو وہ بزرگ کے پاس آیا اور آ کر یہی مسئلہ عرض کیا کہ حضرت فرمائیے ایسا کیوں ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ تیرا مال حرام کا تھا اور اللہ حرام مال قبول نہیں کرتا، اور میرا حلال تھا، اللہ حلال قبول کرتا ہے۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتا، کسی کو قبول۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مساجد ہوں یا دینی کام ہوں یا دینی معاملات ہوں، ان میں یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی لاکھوں دے گا تو ہی اس کا ہوگا، بلکہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں اموال، اور بسا اوقات حلال کا ایک درہم جو ہے وہ سارا سال مساجد میں، مدارس میں، دینی معاملات میں خرچ ہوتا رہتا ہے، اور حلال مال جو ہے اس کا صدقہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے تقوی ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہے کہ انسان اگر تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے تو پھر قدم قدم پہ اس کے لیے راہیں آسان بھی ہیں، اور ناکامی کا منہ اسے کہیں بھی دیکھنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہمیں رزق حلال عطا کر، ہمیں حرام کی طلب سے بچا، حرام کی فکر سے بچا۔ الہی ہمارے تھوڑے رزق حلال میں بے انتہا برکت عطا فرما۔ الہ العالمین تیرے دیے ہوئے رزق کو باری تعالیٰ تیری راہ میں خرچ کرے تو اسے ضائع ہونے سے بچا لے، ہمارے صدقات کو صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین ہمارے حلال رزق سے ہماری اولادوں کی پرورش فرما اور ہماری اولادوں کو نیک اور صالح دین کا خدمت گزار بنا۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین مولا کریم ہمیں ہر جائز کام میں اپنے نیک اور جائز مال سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین مساجد میں، مدارس میں، علماء کی خدمت میں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، غریب اور نادار طلباء کی مدد کرنے میں، باری تعالیٰ جہاں کہیں بھی یا رب العالمین مولا کریم یا ارحم الراحمین ہمارے مال کی ضرورت ہو کہ وہ نیکی بن جائے، ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔